یہ میں شیعہ تفسیر سے نہیں پڑھ رہا، ادھر بات سمجھ آ رہی ہے؟ جوان آدمی ہو یار، ذرا بولو میرے ساتھ، کمال ہے چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہو۔ جعل اللہ قبرہ مدار ملائکۃ الرحمہ، اللہ حبدار آل محمد کی قبر کو فرشتوں کے لیے زیارت گاہ بنا دیتا ہے، تو جن کے حبداروں کی قبر رحمت کے فرشتوں کے لیے زیارت گاہ بن جاتی ہے، تو پھر ہمارا کربلا جانا، ہمارا نجف اشرف جانا، ہمارا مشہد مقدس جانا، ہمارا قازمین جانا، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ وہ عبادت ہے جو ہمیں اللہ نے بخشی ہوئی ہے۔ مہربانی صاحب، میرے شہزادوں، خدا آپ سب کو سلامتی دے، جو ادھر بیٹھے ہیں سارے ادھر والے، میں ہر ایک کی طرف توجہ تو نہیں کر رہا، میں معذرت خواہ ہوں۔ میں اب 13ویں نمبر کی حدیث پڑھ رہا ہوں، باقی میں نے چھوڑ دی ہے۔ کتاب کا نام الکشاف، جلد نمبر 4، حضرت علامہ زمخشری کی لکھی ہوئی، باہر کی جلد سبز کلر کی، اس کا بارڈر سنہری کلر کا، اندر کا کاغذ صفدہ امید سفید عمدہ کاغذ، میں باہر سے لے کے پڑھ رہا ہوں۔ رسول فرماتے ہیں الا ومن مات علی بغض آل محمد، الا ومن مات علی بغض آل محمد، میں نبی الانبیاء امام الانبیاء اعلان کر کے جا رہا ہوں کہ جو آل محمد کا بغض دل میں رکھ کر مر جائے ماتا کافرن، میں نبی کہہ رہا ہوں وہ کل بھی کافر تھا اور آج بھی۔ آج نعرہ لگاتے ہو، آج جلوسوں کی قیادت کرتے ہوئے یہ آوازہ بلند کرتے ہو، آج آپ نے کرائے کے آدمیوں کو جمع کر کے ان کو ہمارے خلاف بھڑکا کر یہ آواز بلند کرواتے ہو کہ لگاؤ نعرہ کافر کافر، شیعہ کافر۔ ہم کہتے ہیں کب ہم نے تم سے کہا ہے کہ شیعہ کافر کا نعرہ نہ لگاؤ، لیکن کم از کم لوگوں کو بتاؤ تو صحیح کہ کس کے شیعہ کافر ہیں۔ اوہ ہائے ہائے ہائے، آپ جو یہ نعرہ لگوا رہے ہیں کہ کافر کافر شیعہ کافر، میرے بچوں، میرے بیٹوں، میرے عزیزوں، بزرگوں سے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن آپ سے توجہ چاہتا ہوں کہ ہم آپ کو نہیں روکتے کہ آپ شیعوں کو کافر نہ کہیں، کہ لیکن کم از کم اس موجودہ نسل کو، اس پڑھی لکھی نسل کو، اس صاحب علم نسل کو، ان نوجوانان اسلامیہ کو یہ تو بتاؤ کہ کس کے شیعہ کافر ہیں؟ آیا آل محمد کے ماننے والے شیعہ کافر ہیں یا یزید کو رضی اللہ کہنے والے؟ درود پڑھیے گا، صلوات۔ یار مجھے آپ کے نام نہیں آتے، ورنہ ایک ایک جوان کو میں آگے بیٹھاتا۔ آپ کی بڑی مہربانی، ذرا آگے آ جائے، اٹھے وہاں سے۔ دیکھو میں آپ سب کا مہمان ہوں، مجھے پڑھنے دو، میں پڑھنے آیا ہوں۔ اٹھو میرے سامنے تشریف لے آؤ، آ جاؤ بیٹا آ جاؤ۔ دیکھو مولا کا ذکر ہے، یہاں تکلف نہیں چلتا۔ ادھر بھی جو جوان بیٹھے ہیں ذرا اٹھے سامنے آئیں۔ یہ کیا آپ بلا لیتے ہیں سننے کے لیے، آپ 2 میل دور جا کے بیٹھ جاتے ہیں؟ درود پڑھیں، صلوات۔ حد دے۔ تو یہاں پر گزارش یہ ہے کہ وہ سبیل کون سی ہے جس کا ہم نے دامن تھامنا ہے۔ دیکھو بیٹا میری بات یاد رکھو، کسی جوان کے چہرے پر مجھے چادر نظر نہ آئی، اگر نظر آئی تو میں وہیں سے ٹوک دوں گا۔ کمال ہے آپ لوگوں کی۔ مولا کربلا ہوتے تو جان دیتے، سردی میں چادر نہیں ہٹاتے، وہاں جان کیسے دیتے؟ درود پڑھیں، صلوات۔ ہاں تو اب سبیل ذہن میں رہے کہ وہ سبیل کون ہے جس کی مبدت پر مرنے والا مرتا نہیں۔
دیکھیے مجھے پتہ نہیں ہے، میں لفظ دوں گا جو مجھے ٹائم نہیں دیا گیا، میں بھی خود بھی لیٹ پہنچا ہوں، لیکن پھر میرے بھائی جان نے مفسر مقتل سادات کو پورا ٹائم لینا تھا، خدا ان کی زندگی دراز کرے۔ ایک فقرہ دے رہا ہوں جو صاحبان بزرگ اور بھائی سمجھتے ہیں، سارے سمجھتے ہیں، یہ فقرہ جو دے رہا ہوں یہ آپ سب سمجھتے ہیں۔ جب حبدار آل محمد مرتا ہے اور تلقین پڑھی جاتی ہے، اس کا دایاں بازو ہلا کر، شانہ ہلا کر، جب ہمارا مولوی تلقین پڑھتا ہے تو وہ تلقین میں کیا کہتا ہے؟ اسمع افہم، سن اور سمجھ۔ واہ صاحب واہ، واہ صاحب واہ۔ اور پتر اسی طرح ہے نا، کیا کہتا ہے کہ اسمع افہم، سن اور سمجھ۔ اگر مر گیا ہے تو کسے کہہ رہا ہے سن؟ تو یہ حدیث محمد کا اثر ہے کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ۔ جو آل محمد کی محبت رکھ کر مر جائے وہ مردہ نہیں ہوتا بلکہ وہ زندہ ہوتا ہے۔ اب اس سبیل اللہ سے مراد کیا ہے؟ لو میں پھر آپ کے سامنے سورہ نمبر 6 کی آیت پڑھ رہا ہوں۔ یہ میں جلدی جلدی آیات نمبر اس لیے بتا رہا ہوں سورہ نمبر، تاکہ گھروں میں جا کر میرا کیسر سننے کے بعد جو دیکھنا چاہے وہ تسلی سے دیکھ سکے۔ میرا حبیب اعلان کر دو، اب سبیل ذہن میں رہے، ان ھذا صراطی مستقیما۔ آپ اس طرح کرتے ہیں، وہ آپ کو دیکھتے ہیں، اسے بند کر دیں، بند کریں اور تقریر سنیں۔ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ۔ سبیل ہے نا ذہن میں، عن سبیلہ، ان ھذا صراطی مستقیما۔ میرا حبیب اپنے صحابیوں کے سامنے اعلان کر دے کہ رات دن اہدنا الصراط المستقیم کی دعائیں مانگنے والوں، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ صراط مستقیم ہے کون۔ ان ھذا صراطی مستقیما، یہ میرا راستہ صراط مستقیم ہے، فاتبعوہ، اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ، اسے چھوڑ کر باقی راستوں پہ نہ چلو، اگر چلو گے تو باقی راستے تمہیں بھٹکا دیں گے، گمراہ کر دیں گے، نہ ادھر کے رہو گے نہ ادھر کے رہو گے۔ تو اب یہ کیا ہے؟ ان ھذا صراط مستقیم کیا ہے؟ اب یہاں شیعہ حوالہ دے رہا ہوں، کتاب کا نام بہار الانوار، جلد نمبر 24، عربی میں مطبوعہ بیروت لبنان، وہاں سے میں لے کر پڑھ رہا ہوں کہ رسول پاک نے اس کی تفسیر کب بیان کی اور کہاں بیان کی۔ علامہ لکھتے ہیں کہ رسول پاک نے میدان غدیر میں اعلان کر کے کہا، میرے صحابیوں، معاشر الناس، اے لوگو دیکھ لو، دیکھ لو، ھذا صراط المستقیم، یہ میرا راستہ۔ نہیں میں تو چاہتا تھا گزر جاؤں، آگے بڑھوں، تو ساری چھپ کر گئے ہو۔ یعنی رسول پاک نے میدان غدیر میں صراط مستقیم بتائی نہیں، دکھائی ہے۔ 1,24,000 صحابہ کو دکھایا، نہیں 1,24,000 صحابہ نے نہیں دیکھا، 2,48,000 آنکھوں نے دیکھا۔ رات کے اندھیرے میں نہیں دیکھا، دن کے اجالے میں دیکھا، بد مکان میں نہیں دیکھا، کھلے میدان میں دیکھا، راہگیر میں نہیں دیکھا، میدان غدیر میں دیکھا، مسجد کے محراب و منبر پر نہیں دیکھا، پالان شتر کے منبر پر دیکھا، دست پیغمبر پر دیکھا۔ رسول پاک نے بازو پکڑا، علی کا بازو بلند کیا، بلند کر کے کہا، یا معاشر الناس ھذا صراط مستقیم، یہ علی وہ صراط مستقیم ہے، تتبعوہ
فَتَّبِعُوهُ اس کی اتباع کرو. جس نے علی کو چھوڑ دیا وہ نہ یہاں کا رہا نہ وہاں کا رہا. اب پھر آیت کی طرف میں آپ کو متوجہ کرتا ہوں. یہ ہے صراط مستقیم، اس کی اتباع کرو. آخر میں ہے اس آیت کے آخر میں ہے ذالکم وصاکم بہ. اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے کہ اس کا دامن پکڑ کے رہو. یعنی سبیل اللہ کا دامن، صراط مستقیم کا دامن پکڑ کے رہو. وصاکم بہ، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن کر رہو. تو اب اللہ کی وصیت کیا ہے کہ اس کا دامن پکڑو. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ جہاں سمجھ نہ آئے کسی کو مجھے فرما دے، میں فوراً پھر اس کو آسان کروں گا. یعنی یہ ہے سبیل اللہ، اس کا پکڑنا ہے دامن. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ان سے کہہ دے ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل. باقی سبیلوں کی اتباع نہ کرو. تو پتہ چل گیا نا کہ صراط مستقیم کا دوسرا نام سبیل اللہ ہے. سبل اللہ کے تقابل میں ہے نا، تو صراط مستقیم کا دوسرا نام سبیل اللہ ہے. تو اس کو چھوڑ کر اگر کسی اور راستے پر چلو گے تو وہ تمہیں فتفرق بکم عن سبیلہ، اللہ کی سبیل سے الگ کر دیں گے. تو اب وہ اللہ کی سبیل سے کون الگ کریں گے اگر اس کی اتباع سے تم الگ ہو گئے؟ ذالکم وصاکم بہ، اللہ تمہیں اس کی وصیت کرتا ہے. کس کی وصیت کرتا ہے؟ کہ سبیل اللہ کا دامن کبھی نہ چھوڑنا. یہاں تک میں آپ کو لے آیا. اب میں ایک اور حوالہ دے رہا ہوں. اللہ کی ہے وصیت. بیٹا توجہ میری طرف ہے، بچے کو جانے دے، بہت بڑی تیزی سے پڑھ رہا ہوں کہ وہ سبیل اللہ کے متعلق اللہ کر رہے وصیت. وصاکم بہ، اللہ کی وصیت ہے کہ اس سبیل اللہ کو نہ چھوڑنا. تو اب اللہ کی وصیت کیسے ہو؟ ہمارے سامنے تو آ نہیں سکتا. آ جائے اللہ اللہ نہ رہے تو وصیت ہوگی کیسے؟ وصیت تو ہوتی ہے منہ بمنہ، اللہ تو سامنے ہے نہیں، تو وصیت اللہ کی کیسے پوری ہو؟ ہاں میرا حبیب وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. یہ جو کنکریاں تو نے پھینکی ہیں یہ تو نے نہیں پھینکی، میں اللہ پھینک رہا. ہاں ہاں جیو میرا بیٹا میرا حبیب. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. یہ جن لوگوں نے تیرے ہاتھ پر بیعت کی ہے انہوں نے تیرے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. یہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. بھائی صاحبان حیدرآباد پھل مجھے معلوم نہیں ہے، میں فکرہ دے کے گزر جاؤں گا، ہو سکے تو میرا ساتھ دے دیجئے گا. معلوم ہوا مسلمانوں سے بیعت لینے کا حق وہی ہاتھ رکھتا ہے جو اللہ کا ہاتھ کہلوا رہا ہو. جو ید اللہ کہلوا رہا ہو تو رسول کا ہاتھ کیا ہے؟ ید اللہ. رسول کا فعل کیا ہے؟ فعل خدا. وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. میرا حبیب میری وحی کے بغیر بولنے کا ارادہ نہیں کرتا. تو رسول کا کلام کیا ہوا؟ کلام اللہ. تو اب رسول کی وصیت کیا ہوگی؟ اور تو سب بولو گا یار. جب رسول کا فعل خدا ہے، رسول کا کلام خدا ہے، تو پھر رسول کی وصیت ماننی پڑے گی نا کہ وصیت خدا ہے. تو جب رسول کی وصیت خدا ہے تو آپ تلاش کریں کتابوں میں کہ رسول نے کون سی وصیت کی. نہ دینا داد جہاں بالکل نہ دینا، جو نہیں دینا چاہتے نہ دینا. گھر میں جا کر کیسٹ سننا، موبائل میں لے رہے ہو اسے سننا، پھر توجہ کرنا کہ گلفام صاحب کیا پڑھ گئے ہیں کہ وہ وصیت کیا ہے جو رسول نے کی ہے. میں ادھر کم دیکھ رہا ہوں، مجھے معاف رکھنا. تو رسول کی وصیت اللہ کی وصیت ہے. تو پھر وہ وصیت کون سی ہے رسول کی؟ لکھیں اگر لکھ سکتے ہیں، کیسٹ سے لیں، کیسٹ سے لیں.
जो मोबाइल में ले रहे हैं उनसे लेना, मैं किताब का नाम ले रहा हूं, मेरे बुजुर्गान अहले सुन्नत के उलमा की बहुत बड़ी किताब जिसका नाम है कंजुल उम्माल। नाम फिर सुने ऐन के साथ, कंजुल उम्माल, जिल्द नंबर 11, अल्लामा मुल्ला मोहम्मद तकी हिंदी की लिखी हुई, जो बहुत बड़े अहले सुन्नत के अल्लामा गुजरे हैं, मतबूआ बैरूत लबनान, अरबी में मैं वहां से लेके पढ़ रहा हूं कि जब रसूल का वक्त विसाल करीब आया तो जनाबे हजरत अम्मार यासिर रसूल के कदमों तक पहुंचे, आपके पांव के तलबों पर ये तलबे तलबों पर मुंह रखा, मुंह रखकर बोसा लिया, बोसा लेकर कहा या रसूल अल्लाह, मेरी 1000 जान आपके कदमों पर निसार, आपका वक्त विसाल करीब है, अगर आप चाहें तो मुझे ऐसी वसीयत करें जिस वसीयत पर, बेटा जी जरा बोलना है, जो पढ़े लिखे मेरे बेटे बैठे हो, जो मैट्रिक पास कर चुके हो या FA BA कर चुके हो, मेरी बात को जरा लो, मैं क्या दे रहा हूं। या रसूल अल्लाह, मुझे कोई वसीयत करे, ऐसी वसीयत जिस पे मैं भी अमल करूं और मेरे बाद जिन जिन तक ये वसीयत पहुंचे वो अमल करते रहे। अब सुनो वो वसीयत क्या है। हवाला मैं दे चुका हूं, अब मैं वसीयत सुना रहा हूं। हाँ बेटा बैठो, जल्दी बैठो, शाबाश जल्दी बैठो और मुंह से कपड़ा हटा के बैठो, दरूद पढ़े, सलावत। नहीं कपड़ा हटा दो, मुंह से हटा दो ये चादर, फिर दरूद पढ़े, सलावत। यार हद है तुम्हारी, औरतों की तरह बुक्कड़ मार के बैठते हो, फिर दरूद पढ़े, सलावत। अच्छा मैं चंद मिनट पढ़ूंगा, वो जाकिर साहब आए मुझे बता दे, आ गए। अच्छा उन्हें बुला ले, बस मैं 2-3 आयत पढ़ के मैं 2 मिनट बस आयत पढ़ के छोड़ता हूं। हाँ बेटा जी, अब जहां जगह मिलती है बैठ जाए, मेरा मिनट जाया मत करें। तो यहां पर रसूल ने क्या वसीयत की कि या रसूल अल्लाह, मुझे कोई वसीयत करे, खुदा की कसम, मुस्तफ़ा की कसम, बाबा जी जल्दी बैठो, खुदा की कसम, मुस्तफ़ा की कसम, मुर्तदा की कसम, कुरान खुदा की कसम, सैयदुल शुहदा की कसम, आइम्मतुल खुदा की कसम, ये किताब है कंजुल उम्माल, जिल्द नंबर 11। रसूल पाक वसीयत कर रहे हैं, फरमाते हैं या अम्मारो, सुभान अल्लाह, या अम्मारो इन रअयत अलियन कद सलका बादियन बसलकन नास बादियन गैरा। और पुत्र बैदी जा, दरूद पढ़े, सलावत। ओहो, या अम्मारो इन रअयत अलियन कद सलका बादियन बसलकन नास बादियन गैरा फसलुक मा अलियन वदाइन नासा फाइन्नहु लन यदुल्लका अला रदियन वला युखरिजका मिनल हुदा। ऐ अम्मार, तू अगर मेरे विसाल के बाद देखे कि अकेला अली, तन्हा अली, सिर्फ अली, बस अली, हाँ अली अलहदा रास्ते पे चल रहा है, वाह, इस नगरी के हर मकान पर मुझे अलम नजर आया है। मैंने नसीर शाह से कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज गुफ्तगू जो है आलिमाना अंदाज में आगे बढ़ सकेगी। मुझे मालूम नहीं था कि सर्दी में आपका इल्म दब जाएगा। तो यहाँ रसूल पाक फरमाते हैं, ऐ अम्मार, अगर मेरे विसाल के बाद तू देखे कि अकेला अली, तन्हा अली, सिर्फ अली, बस अली एक अलहदा रास्ते पर चल रहा है और पूरी औलाद आदम अली को छोड़कर जमा होकर अलहदा रास्ते पर चल रही है, तो मेरी वसीयत ये है, सारी दुनिया को छोड़ देना, अली को ना छोड़। सारी दुनिया को छोड़ देना लेकिन अली को न छोड़ना। एक फिक्रा दे रहा हूं, जबान पर आ रहा है कि मैं अक्सर कहा करता हूं
بیٹا جلدی بیٹھو، بیٹا جلدی بیٹھو، بیٹھ جاؤ وہیں پر۔ دیکھو بیٹا یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے۔ جو آدمی باہر سے آتا ہے نا، جہاں جگہ ملے اسے بیٹھ جانا چاہیے۔ جیتے رہو میرا بیٹا، سلامتی ہو، زندگی دراز ہو۔ اگر ہم آپ کو نہیں سمجھائیں گے تو اور کون سمجھائے گا؟ درود پڑھیے گا، صلوات۔ ہاں مل کے نعرہ حیدری۔ بات سمجھ رہے ہیں جی؟ کہ ساری دنیا کو چھوڑ دینا لیکن علی کو نہ چھوڑنا۔ میں ٹی وی پر، آپ جانتے ہیں میرا محرم جو ہے مکمل ٹی وی پر ہوتا ہے، اور اس پر بھی میں نے یہ کلمات ادا کیے تھے کہ اے لوگو جو بھی علی کا بغض دلوں میں رکھتے ہو سن لو، ساری دنیا تمہاری، ہمارا علی۔ تو یہ ہے رسول کا فرمان کہ یہ ہے وہ سبیل اللہ جس کے لیے رسول وصیت کر رہے ہیں۔ اب میں ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں، ارشاد خداوندی ہے، رسول بیان کر رہے ہیں، قرآن رسول کی زبان سے ادا ہو رہا ہے۔ یہ پھر سورہ نمبر 25 کی الفرقان کی آیت نمبر 27 ہے، 27 ہے جو اب میں پڑھ رہا ہوں۔ اس آیت میں کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے یقول الذین کفروا لست مرسلا۔ قیامت کے دن یقول الذین، قیامت کے دن یقول الذین، وہ لوگ کہیں گے کون؟ وہ ایسا دن ہوگا یوم یعض الظالم علی یدیہ، قیامت کے دن گناہگار جو ہے وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو حسرت کے مارے اپنے دانتوں سے کاٹے گا۔ سورہ الفرقان آیت نمبر 27، یوم یعض الظالم علی یدیہ، قیامت کے دن گناہ نہیں۔ میرا بیٹا دیکھنا میری طرف ہے، میں نے تو آپ کو نعرے لگوانے کے لیے بٹھایا ہے، آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں۔ اور یوم یعض الظالم علی یدیہ، قیامت کے دن گناہگار اپنے دونوں ہاتھوں کو حسرت کے سبب دانتوں سے کاٹے گا، کاٹ کر کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں جس دنیا سے آج قیامت میں آیا ہوں اس دنیا میں رہتے ہوئے میں رسول کے ساتھ ساتھ سبیل کو بھی مانتا۔ بیٹا بات سمجھ میں آئی ہے؟ آپ بولے نہیں، بڑے سردی سے ٹھٹر کے بیٹھے ہوئے، میں بڑی دیر سے آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ قیامت کے دن گناہگار اپنے دونوں ہاتھوں کو دانتوں سے کاٹے گا اور کاٹ کر کہے گا کاش میں جو زندگی گزار کر آیا ہوں جس دنیا سے، اس دنیا میں رہتے ہوئے میں رسول کے ساتھ ساتھ سبیل کو بھی مانتا تھا۔ صحیح ہوں میں سرائکی تو پڑھ نہیں سکتا لیکن گال بڑی پیاری ہے جڑی میں آرام نہ لگا کرے نا۔ معلوم ہوا اس دنیا میں رہتے ہوئے رسول کو مانتا تھا۔ کہے گا کیا؟ کاش میں رسول کے ساتھ ساتھ سبیل کو بھی مانتا تھا۔ تو صحیح رسول کو مانے نہ آئی نا، تو جب رسول کو مانے نہ آئی بل کافر کوئی نہ آئی۔ یقول الذین کفروا لست مرسلا، کافر کہتے ہیں تو اللہ کا رسول نہیں ہے۔ معلوم ہوا کافروں کی پہچان یہی ہے کہ وہ ہمارے رسول کو رسول نہیں مانتے۔ یہ کہتا ہے کاش میں رسول کے ساتھ، معلوم ہوا کافر نہیں تھا بلکہ رسول کو رسول مانتا تھا۔ تو رسول کس کا ہے؟ پتر او بیٹا کھیلنا نہیں دانتوں کے ساتھ، میری طرف دیکھنا ہے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ نہیں سمجھ رہے تب بھی کھیلنا نہیں ہے دانتوں کے ساتھ۔ تو یہاں پر وہ کیا کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے رسول کے ساتھ ساتھ، تو رسول کو مانتا تھا، کافر نہیں تھا۔ رسول کس کا ہے؟ بولو نا صحیح بابا، سادہ رسول کہنا رسول ہے اللہ کا، اللہ نے رسول بنا کے بھیجے نا۔ تو جب رسول مانتا ہے تو پھر اللہ کو بھی مانتا ہے۔ معلوم ہوا اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ مشرک بھی نہیں تھا کیونکہ اللہ کو مانتا ہے، کافر بھی نہیں تھا چونکہ رسول کو مانتا ہے، تو پھر کون تھا؟ کہ کاش میں رسول کے ساتھ ساتھ سبیل کو بھی مانتا۔ تو صحیح گناہ کتنے ہیں؟ اگر گناہ جمع کرو تو کتنے ہیں؟ 3: شرک، کفر، نفاق۔ پڑھ گنو پورا قرآن، بسم اللہ کی بات سے لے کر والناس کی سین تک
پورا قرآن پڑھو. گناہ کی 3 قسمیں ہیں. سارے گناہ جب جمع ہوں گے تو کسی نہ کسی قسم میں تقسیم ہو جائیں گے. پہلا گناہ شرک، دوسرا گناہ کفر، تیسرا گناہ نفاق. پہلا گناہ گار مشرک، دوسرا گناہ گار کافر. واہ صحیح، واہ واہ صحیح واہ. اب یہ مشرک بھی نہیں ہے، یہ کافر بھی نہیں ہے، تو تیسرا گناہ باقی ہے نا، نفاق باقی ہے. تو جو صاحب نفاق ہو وہ کون ہوتا ہے؟ منافق. تو پھر پتہ چل گیا منافق ہے. تو قیامت کے دن منافق کہے گا کہ کاش میں رسول کے ساتھ ساتھ سبیل کو بھی مانتا. یہ لو بس آخری آیت سنو اور میں اس پہ ختم کر رہا ہوں، تاکہ ذاکر صاحب آ چکے ہیں جپا صاحب، اور وہ انتہائی محنت کے ساتھ مصائب پڑھتے ہیں. یہ پورا وقت میں نے ان کو دینا ہے. اب لیجئے بھائی میری طرف سے، بیٹا آرام سے بیٹھو میرا چاند. شاباش شاباش. یہ سورہ نمبر ہے 4. پھر سنیں، سورہ نمبر ہے 4، آیت نمبر 137. یہاں سے میں لے کے پڑھ رہا ہوں. یہ آیت میرے ہاتھ میں ہے. ان الذین کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم ازدادوا کفرا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو پہلے مسلمان بنے. آمنوا، گھروں میں جا کے دیکھنا، میں تشریح نہیں کرتا. ان الذین آمنوا، وہ لوگ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو پہلے مسلمان بنے. مسلمان بننے کے بعد ثم کفروا، پھر وہ کافر بن گئے. واہ صحیح بات. نہ میرا پوتر کافی نہیں کھاؤں گی، آرام نال باندھے. پہلے وہ مسلمان بنے، مسلمان بننے کے بعد کافر بن گئے. کافر بننے کے بعد انہوں نے توبہ کی. ثم آمنوا، پھر مسلمان بن گئے. پھر مسلمان بننے کے بعد ثم کفروا، پھر کافر بن گئے. جب کافر بن گئے تو اب اللہ نے ان کی رسی کو دراز کر دیا. ہائے ہائے، اللہ نے کھلا چھوڑ دیا. اب کیا ہے؟ آگے آیت بتا رہی ہے کہ اب ان لوگوں کا کیا حال ہے کہ ثم ازدادوا کفرا، پھر ان کا کفر لمحہ بلمحہ، سیکنڈ با سیکنڈ، آن با آن بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، بڑھتا گیا. اب آگے ذہن میں سبیل رہے. اب آگے اللہ فرماتا ہے لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرے گا. یہ بچہ آرام سے بٹھائیں. اللہ فرماتا ہے لم یکن اللہ لیغفر لہم، یہ جو لوگ پہلے مسلمان بنے، پھر کافر بنے، پھر مسلمان بنے، پھر کافر بن گئے، اب کفر میں بڑھتے جا رہے ہیں، میں اللہ اعلان کر رہا ہوں میں ایسے لوگوں کو معاف نہیں کروں گا. اب پھر آگے کیا کہتا ہے؟ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا، میں اللہ ان کو سبیل کی طرف ہدایت نہیں کروں گا. ہائے 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 ہائے. اور بابا یہ کون لوگ ہیں؟ گھروں میں جا کے قرآن اٹھانا شیعہ سنی ترجمے کی بات نہیں ہے. ہم سب شیعہ سنی بھائی بھائی ہیں. جس کا ترجمہ گھر میں ہے اٹھا کے دیکھ لینا. یہ آیت نمبر ہے 137، بالکل اس کے نیچے آیت ہے 138، آیت نمبر 138. اس میں اللہ پھر فرما رہا ہے بشر المنافقین بأن لہم عذابا علیما. میرا حبیب ان منافقوں کو خوشخبری سنا دے کہ ان کے لیے سخت عذاب ہے، دردناک عذاب ہے. کن کے لیے؟ منافق کے لیے. تو اب منافق کون ہے؟ جن کو اللہ سبیل کی طرف ہدایت نہیں کرتا. تو اب یہ کیا بنے؟ منافق. جب یہ منافق بنے تو آؤ پھر تلاش کریں کہ منافق کون ہیں. جب ہم نے منافقین کو تلاش کرنا شروع کیا اور ہم نے کتب اہل سنت کی طرف رجوع کیا کہ یہ منافق کون ہے، جیسے ہم نے ادھر رجوع کیا تو ہمیں کتب نے بتایا. یہ دیکھیے پہلی کتاب کا میں نام لے رہا ہوں، تفسیر در منصور، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 45، سطر نمبر 12 سے لے کر 14 تک. دوسری تفسیر کا نام تفسیر کبیر، علامہ فخر الدین رازی کی، جلد نمبر 19، صفحہ نمبر 14، سطر نمبر
12 سے 13 تیسری تفسیر روح المعانی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 108 سطر نمبر 10 11 12 چوتھی تفسیر تفسیر طبری جلد گھبرا تو نہیں گئے نا ذرا درود پڑھیں صلاۃ تو یہاں نہیں بیٹا یہ ہٹا دے چادر ہٹا دے تو یہاں پر یہ تفسیر ہے تفسیر طبری جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 108 سطر نمبر 21 22 23 نمبر 5 تفسیر سالبی نمبر 6 تفسیر ابن کثیر نمبر 7 تفسیر نیشاپوری نمبر 8 تفسیر بحر المحیط میں نے ایک بھی شیعہ تفسیر کا نام نہیں لیا یہ جتنی میں نے تفسیریں آپ کے سامنے بیان کی ہیں یہ سب اہل سنت کی ہیں جب رسول نے یہ آیت پڑھی سورہ الرعد کی انما انت منذر بلے کل قوم ہاد میرا حبیب تو ڈرانے والا ہے اور ہر قوم کا ہادی ہے تو عبداللہ بن عباس اور صحابیوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد یہ ہادی کون ہے وضع رسول اللہ یدہ علی صدرہی رسول نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا ہاتھ رکھ کر کہا انا المنذر ڈرانے والا میں ہوں تو مولا وہ ہادی کون ہے او ما بیدہی الی منکب علی علی کی طرف رسول نے اشارہ کیا اشارہ کر کے کہا یا علیو انت الہادی بکا یہتدی المہتدون من بعدی علی میرے بعد ہدایت طلب کرنے والے تجھ سے ہدایت طلب کرتے رہیں گے اور یا علیو لا یحبکا الا مومن ولا یبغضکا الا منافقن تو رسول اعلان کر کے جا رہے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی ہادی ہے تو وہ تیری ذات ہے تو اب اللہ کا کیا فیصلہ ہے کہ جو رسول دے وہ لو جس سے رسول روکے اس سے رک جاؤ تو رسول دے کے جا رہے ہیں کہ علی میرے بعد ہادی ہے تو ہم نے اللہ کو جس نے ہدایت دے کر رسول کو بھیجا جب اس کی توحید کا اقرار کیا تو ہم نے کہا لا الہ الا اللہ جب رسول هو الذی ارسل رسولہ بالہدی جس رسول کو اس نے منبع ہدایت بنا کے بھیجا جب ہم نے اس کو ہادی تسلیم کیا تو ہم نے کہا محمد الرسول اللہ اور جب محمد نے کہا کہ میرے بعد علی تو ہادی ہے تو ہم کہہ رہے ہیں قیامت کے تک کہتے رہیں گے کہ محمد الرسول اللہ کے بعد علی یہ ہے وہ ہادی یہ ہے وہ سبیل جس سبیل پر چلنے والا کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا ابھی میرے بھائی مفسر مقتل سادات محترم بھائی شکلین صاحب جناب سیدہ کا مصائب پڑھتے ہوئے بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے ایک ایک حرف تاریخ کے مطابق ادا کیا ہے بڑے عرصے کے بعد مجھے سننے کا موقع ملا ہے خدا اور انہیں تاثیر عطا کرے مصائب جب پھنسا پڑھیں گے میں 2 لفظ اسی واقعے کے پیش نظر جو تاریخی تناظر میں میرے بھائی ملک صاحب پڑھ گئے ہیں میں اتنا کہتا ہوں مدینے میں یہ رواج تھا کہ جب کسی کے گھر سے کوئی تابوت اٹھتا تھا جنازہ اٹھتا تھا تو وہ گھر والے اپنے گھر کے دروازے پر سیاہ کپڑا لٹکا دیتے تھے تاکہ آنے والے کو پوچھنا نہ پڑے کہ جس کا انتقال ہوا ہے اس کا گھر کون سا ہے وہ سیاہ کپڑا دیکھ کر اس گھر کے دروازے پر تعزیت کرنے کے لیے افسوس کرنے کے لیے نشانی دیکھ کر آ جاتے تھے چونکہ میرا ایک اپنا ماحول ہے تو میں مصائب میں بھی حوالے کے بغیر مصائب نہیں پڑھا کرتا کیونکہ ایک لفظ بھی اگر ادھر سے ادھر ہو جائے تو ہمیں اجازت نہیں ہے باقیوں کو ہے لیکن ہمیں اجازت نہیں ہے تو یہاں پر حضرت علامہ آیت اللہ عباس عزیزی
جو قم شریف میں اس وقت موجود ہیں، انہوں نے جو کتاب بی بی پر لکھی ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ علی اور بطول کے دروازے کی یہ حالت تھی کہ جب بھی کوئی مسافر اجنبی مدینے میں آ کر پوچھتا تھا کہ جس گھر سے بطول کا تابوت اٹھا ہے وہ گھر کون سا ہے، تو لوگ اشارہ کر کے کہتے تھے کہ جس گھر کا دروازہ جلا ہوا ہو وہی علی و بطول کا گھر ہے۔ تو آپ نے اندازہ لگایا کہ یہ دروازہ جلا کیوں تھا؟ دن کا وقت تھا، روشنی کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اتنا روشنی کا انتظام ہوا کہ دروازہ قبول نہ کر سکا۔ اس روشنی کے سبب دروازہ سیدہ بطول کے پہلو پر گرا۔ بڑے ادب کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ بھائی نے مصحف پڑھا ہے۔ میں آخر میں 2 فکرے دے رہا ہوں، ذاکر صاحب کو بلا لیجئے گا۔ میری یہی آخری فکرے ہیں کہ جب علی خالی تابوت، خالی تختہ جنت البقیع سے واپس گھر میں لائے تو دونوں شہزادیوں نے ماں کے تابوت سے لپٹ کر، خالی تابوت سے لپٹ کر کہا بابا خالی تابوت آ گیا، ہماری ماں کو جنت البقیع میں اکیلا چھوڑ آئے۔ بیبیاں بھی روئیں، علی بھی روئے، گھر میں جتنے موجود تھے شہزادیاں بھی روئیں۔ بس میں آخر میں ایک فکرہ دے رہا ہوں مصائب کا، سلامت رہو۔ سیدہ کا تابوت خالی گھر میں آیا، جب بیٹیاں تابوت سے لپٹ کر روئیں، شہزادے روئے، علی روئے، گھر کی کنیزیں روئیں۔ رونے والوں کو کسی نے منع نہیں کیا، بلکہ بیبیوں کے سر پر کبھی حسن جھکے، کبھی حسین جھکے، کبھی علی نے جھک کر شہزادیوں کا سر چوما، ٹھنڈا پانی پلایا۔ لیکن ہائے کربلا، شام غریباں، جب مرتجز اس حالت میں مقصد سے خیمہ گاہ کے دروازے پر آیا کہ باغیں کٹی ہوئی تھی، زین ڈھلی ہوئی تھی، چہرے پر حسین کا خون ملا ہوا تھا، دونوں پہلوؤں میں تیر ہی تیر تھے، اور ہنا کر جب حسین کی شہادت کی خبر سنائی تو پوری کتب مقاتل میں یہی ہے کہ تمام سیدانیاں جب خیموں سے باہر آئیں تو سب سے پہلے حسین کے سینے پہ سونے والی 4 سالہ تازہ یتیم سکینہ آگے بڑھی، اور اس بچی نے مرتجز کے کٹی ہوئی باغوں میں ہاتھ ڈال کر صرف ایک لفظ کہا، وہی میں کہہ رہا ہوں، تڑپ کر کہا مرتجز مجھے پتا ہے میرا بابا مارا گیا ہے، تو میرے بابے کے بغیر آ گیا ہے، لیکن تو نے میرے بابا کو شہید ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، مجھے اتنا بتا کہ میرے بابا کی شہادت کے وقت کسی نے میرے بابا کو پانی بھی پلایا تھا، یا میرا بابا اسی طرح پیاسا مارا گیا؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔